बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 26 फरवरी 2021 के लिहाज से सऊदी अरब से मुतालिक अहम तरीन ख़बरें आप तमाम हज़रात से शेयर की जाती हैं। सिरात मुस्तकीम सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। सही बुखारी की हदीस पाक है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक क़यामत के दिन दर्जा और मर्तबे के लिहाज से सबसे बुरा आदमी वो होगा जिसके शर से बचने के लिए लोग उससे किनारा कशी इख्तियार कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन तमाम कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक भी अता फ़रमाए, आमीन। आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। पाकिस्तानी सफारतखाने और इंडियन सफारतखानों की जानिब से एलामिया जारी किया गया है कि सऊदी वजारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि वबाई मर्ज़ कोरोना के मुमकिन फैलाव से बचने के लिए मुतल्लिका मुख्तलिफ़ जो शहरों में टीमें भेजी जाती हैं उसे आर्जी तौर पर ना भेजा जाए, क्योंकि वबाई मर्ज़ कोरोना की बुनियाद पर इसमें मुश्किलात हो सकती हैं। मुख्तलिफ़ शहरों में जो लोग फिर इकट्ठे होंगे तो इस बिना पर वबाई मर्ज़ कोरोना फैल सकता है। अहम तरीन एलामिया दोनों ममालिक की एम्बेसी की जानिब से जारी किया गया है, लिहाजा दोनों मुल्कों के अफराद, ख़ास तौर पर वो लोग जो कि रियाद और जद्दा के अलावा दूसरी जगहों पर रहते हैं, अभी कुछ टाइम इंतज़ार करें सऊदी वजारत ख़ारजा की जानिब से। जब इन्हें इसकी इजाज़त मिल जाएगी तो लाजमी तौर पर ये टीमें दोबारा से मुख्तलिफ़ शहरों के विज़िट शुरू कर देंगी। सऊदी अरब से अपने मुल्कों में जाने वाले तमाम गैर मुल्की अफराद को सऊदी कस्टम की जानिब से कह दिया गया है कि अगर इनके पास 60,000 रियाल से ज़्यादा मालियत के ज़ेवरात या कीमती धातें मौजूद हैं या 60,000 रियाल से ज़्यादा कैश मौजूद है तो इन्हें एयरपोर्ट से जाने की कतन इजाज़त नहीं होगी। ऐसे अफराद इस शक की बिना पर गिरफ़्तार भी हो सकते हैं, इनका माल जब्त भी हो सकता है, जो कि गैर कानूनी तौर पर मालियत सऊदी अरब से मुंतकिल करने के जुर्म में पकड़ा जाएगा। लिहाजा तमाम गैर मुल्की अफराद इस बात को अच्छे तरीके से यकीनी बना लें कि आपके पास जो भी रकम या दीगर चीज़ें मौजूद हैं वो 60,000 रियाल से ज़्यादा मालियत की नहीं होनी चाहिए। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो अक्सर दूसरे लोगों से कैश लेकर या कुछ सामान लेकर जाते हैं, बहुत एहतियात करें, वरना सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। याद रखिएगा, ये कवानीन 60,000 रियाल की जो मालियत वाले हैं, ये कवानीन सऊदी अरब में दाखिल होने और सऊदी अरब से जाने वाले दोनों अफराद के लिए यकसा होंगे। लिहाजा आने वाले अफराद भी बहुत एहतियात करें, क्योंकि इससे ज़्यादा रकम गैर कानूनी तौर पर मुंतकली के जुर्म में पकड़ी जा सकती है। सऊदी वजारत सेहत और वजारत खुराक की जानिब से कहा गया है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द सऊदी अरब में वबाई मर्ज़ कोरोना की मज़ीद 4 जो वैक्सीन हैं उसका जायज़ा लेकर सऊदी अरब में इसका इस्तेमाल किए जाने का इम्कान है। दोस्तों, ये वो अहम ख़बरें हैं जिसकी बुनियाद पर आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह वबाई मर्ज़ कोरोना कंट्रोल होता हुआ सऊदी अरब में नज़र आएगा। तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स चलने की कोई भी ख़बर आ सकती है। मैं आप तमाम भाइयों को नाउमीद नहीं करना चाहता, मगर सऊदी वजारत खुराक ने और वजारत सेहत की जानिब से जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो बहुत अहमियत रखती है। रोज़ाना की बुनियाद पर अहम तरीन इतलात की बेस पर मुतल्लिका जो कमेटीज़ हैं वो फ़ैसले करती हैं। आने वाले दिनों में उम्मीद है कि अच्छे फ़ैसले होंगे। सऊदी महकमा मौसमियात ने जुमा 26 फरवरी के लिहाज से सऊदी अरब से मुतालिक मौसम की पेशनगोई कर दी है। कौमी मरकज़ ने बयान में कहा कि जुमे को सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में मौसम काफ़ी बेहतर होगा, अलबत्ता सऊदी अरब के मशरकी और वस्ती इलाकों में तेज़ हवाएँ चलेंगी जिनका सिलसिला नजरान तक पहुंच जाएगा। कौमी मरकज़ का कहना है कि जुमे को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा गर्मी जज़ान और कनफदा में रिकॉर्ड की गई है। 31 डिग्री यहाँ टेम्परेचर चल रहा है, जबकि 2 डिग्री टेम्परेचर तुरैफ के इलाके में है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ ठंडक है।
سعودی محکمہ موسمیات کی جو اطلاعات شیئر ہوئی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ 20 مارچ سے گرمی کا موسم شروع ہو جائے گا۔ یہ جاتی ہوئی سردی اور آتی ہوئی گرمی اکثر جسم میں بہت زیادہ تبدیلی پیدا کرتی ہے، بہت بیماریاں لے کر آتی ہے، بہت احتیاط کی جائے۔ سعودی ماہرین فلکیات نے کہا ہے کہ انشاءاللہ اس سال رمضان کا پہلا روزہ 13 اپریل 2021 بروز منگل کو ہوگا۔ شعبان کا مہینہ 30 دن کا ہوگا اور اس کی آخری تاریخ 12 اپریل بروز پیر ہے۔ سعودی عرب میں ماہرین فلکیات نے کہا کہ 12 مئی 2021 کو رمضان کا آخری روزہ ہوگا، جبکہ عید کا تہوار جمعرات 13 مئی 2021 کو منایا جائے گا انشاءاللہ۔ وبائی مرض کرونا کی وجہ سے پچھلے سال سے بہت سارے غیر ملکی افراد ٹائملی اپنی فیملی کے ساتھ عید سیلیبریٹ نہیں کر پا رہے، اپنے ملک نہیں جا پا رہے۔ اسی بنیاد پر ابھی سے یہ اطلاعات شیئر کی جا رہی ہیں کہ جو جانے والے افراد، کیونکہ فلائٹس جانے کے لیے چل رہی ہیں، آپ اپنے ملکوں میں عید منانے جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ واپسی کی فلائٹ بھی جلد شروع ہو جائیں گی۔ یاد رکھیں، یہ تمام ریزرویشن یا دیگر تقریبات وغیرہ مقرر کرتے وقت اس بات کو مد نظر رکھیں کہ 13 اپریل سعودی عرب میں روزہ ہوگا۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایکسپریس کارگو کمپنی کے ملازم کو 60 لاکھ ریال سعودی عرب سے غیر قانونی طریقے سے لے جانے کے جرم میں 3 سال کی قید کا سزا کا حکم سنا دیا گیا ہے۔ ملازم غیر ملکی ہے۔ اس سے پوچھ گچھ کے دوران یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس نے غیر قانونی طریقے سے 60 لاکھ ریال کی غیر قانونی طور پر سعودی عرب سے منتقلی کی ہے۔ کارگو کمپنی کے غیر ملکی ملازم کو 5 لاکھ ریال کارگو کمپنی کی گاڑی سے جدہ منتقل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔ اس نے اقبال جرم کرتے ہوئے کہا کہ رقم کی غیر قانونی طور پر منتقلی وہ پہلی بار نہیں کر رہا، بلکہ ماضی میں وہ اس قسم کی وارداتیں کرتا رہا ہے۔ وہ کئی لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ 60 لاکھ ریال اس نے غیر قانونی طور پر سعودی عرب سے منتقل بھی کیے ہیں۔ یاد رکھیں، اس بارے میں سعودی عرب میں کڑے قوانین ہیں۔ اسی بنا پر اسے 3 سال کی قید، 20,000 ریال جرمانہ، جبکہ جتنی بھی رقم اس نے منتقل کی ہے تمام کی تمام ضبط کر لی گئی ہے۔ جو رقم اس نے سعودی عرب سے باہر دیگر ممالک میں بھیجی، وہ تمام رقم بھی ان ممالک سے لنک پیدا کر کے ضبط کی جائے گی۔ سعودی وزارت انصاف نے کہا کہ ایسے افراد جو مملکت کو معاشی لیول پر اس طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں، انہیں کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس غیر ملکی کا تعلق کس ملک سے ہے اس بارے میں اطلاعات نہیں شیئر کی گئیں، مگر اسے سزا اور جرمانے کے بعد سعودی عرب سے ہمیشہ کے لیے ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے 6 علاقوں میں 12 نمازیوں میں وبائی مرض کرونا کے جراثیم سامنے آئے ہیں۔ اسی بنیاد پر 12 مساجد بند کر دی گئی ہیں۔ یہ بندش عارضی طور پر ہوتی ہے۔ جمعرات کو بیان جاری کیا گیا کہ مملکت کے 6 علاقوں میں 12 نمازی وبائی مرض کرونا کے مرض میں مبتلا پائے گئے۔ جب ان سے تحقیقات کی گئیں تو جن مساجد میں ان کا آنا جانا تھا اسے عارضی طور پر بند کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے کہا کہ گزشتہ 18 دنوں کے دوران 153 مساجد بند کی جا چکی ہیں اور اس کے بعد مکمل صفائی سینیٹائزنگ کے بعد 135 مساجد کو دوبارہ سے کھول بھی دیا گیا ہے۔ وبائی مرض کرونا کے پھیلاؤ کی بنا پر وزارت اسلامی امور نے اطمینان دلایا ہے کہ ان کی ٹیمیں مملکت بھر میں نمازیوں کی صحت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مساجد کی صورتحال پر 24 گھنٹے نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تمام نمازیوں سے ایک بار پھر اپیل کی جاتی ہے کہ ان میں اگر کوئی بھی اپنے اندر وبائی مرض کرونا کی کوئی علامت محسوس کرے تو گھر پر ہی نماز ادا کر لے تو بہتر ہے۔ سب لوگ مسجد میں سماجی فاصلے اور ماسک کی پابندی کو لازمی اپنائیں۔ انسانی زندگی دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے ایک گاڑی ڈرائیور کو گرفتار کیا ہے جو کہ انتہائی بے ترتیب طریقے سے گاڑی چلا رہا تھا۔
سعودی عرب میں قوانین بہت واضح ہیں۔ جو بھی افراد روڈ پر گاڑی بے ترتیب طریقے سے چلاتے ہیں، دوسروں کے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں، انہیں قوانین کے مطابق سزا اور جرمانہ کیا جاتا ہے۔ ایک اور خبر بھی سعودی محکمہ ٹریفک کی جانب سے جاری کی گئی ہے کہ وہ تمام افراد جو کہ سعودی عرب سے گاڑیاں اپنے ملکوں میں لے کر جانا چاہتے ہیں، لازمی طور پر یہ گاڑی ان کی ملکیت ہونی چاہیے، اور اس کے بعد نجی جو چھوٹی گاڑیاں ہیں اس کی قیمت لے کے جانے کی جو فیس ہے 400 ریال، جبکہ بڑی گاڑیوں کی 700 ریال ہے۔ دوستو، دیگر ممالک سے اپنے ملکوں جیسے پاکستان، انڈیا میں گاڑیاں لے کر جانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ اصل مسئلہ وہاں شروع ہوتا ہے کہ آپ پورٹ سے گاڑی جب کلیئر کراتے ہیں تو گاڑی کی ملکیت کے تقریباً 80 سے 90% قیمت کے برابر ہی ٹیکس لگ جاتا ہے، جس بنیاد پر گاڑی کافی مہنگی پڑتی ہے۔ سعودی مشرقی ریجن پولیس نے سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف غلط زبان استعمال کرنے والی ویڈیو پر ایکشن لیتے ہوئے مقامی شہری کو گرفتار کر لیا ہے۔ ویڈیو حفر الباطن الناریہ روڈ پر سفر کرتے ہوئے بنائی گئی۔ الشرقیہ پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ مقامی شہری بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑی سے سفر کر رہا تھا۔ روڈ سیکیورٹی فورسز نے ایسا کرنے پر اس کا چالان کر دیا تھا۔ یہ بات اسے بے حد بری لگی تھی۔ اس نے طیش میں آ کر پہلی فرصت میں ویڈیو بنائی اور پولیس کے خلاف دل کھول کر بھڑاس نکالی۔ سوشل میڈیا پر جیسے ہی یہ ویڈیو شیئر کی گئی، مقامی شہریوں نے کہا کہ اسے فوری طور پر قوانین کے مطابق سزا دی جائے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے اسے گرفتار کر لیا ہے اور قوانین کے لحاظ سے مقدمہ درج بھی کر لیا ہے۔ سعودی عرب کے علاقے سکاکا سے خبر آئی ہے کہ کچھ غیر ملکی افراد کو بلدیہ کی ٹیموں نے گرفتار کیا ہے۔ اطلاعات ملی تھیں کہ کچھ غیر ملکی افراد گھروں پر کھانا تیار کر کے مختلف جگہوں پر سپلائی کرتے ہیں۔ انتہائی غیر معیاری طریقے سے یہ کھانا تیار کیا جاتا ہے اور انہی افراد کے پاس مختلف کاسمیٹکس اور دیگر اشیاء بھی ذخیرہ ہیں۔ یہ مختلف گودام سے چوری کر کے اسے اپنے پاس ذخیرہ کیے ہوئے ہیں۔ اطلاع ملنے پر متعلقہ ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچی۔ تمام سامان ضبط کیا گیا جو کہ کافی بری کنڈیشن میں تھا۔ ان تمام صورتحال کے بعد ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ان غیر ملکی افراد کا تعلق کس ملک سے ہے، اس کی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ اسی علاقے میں ایک ٹریفک حادثے کی بھی خبر سامنے آئی ہے جس میں ایک شخص جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ اطلاعات ملی تھیں کہ ایک ٹریفک حادثہ جو کہ شام 2:28 پر ہوا، جس میں مختلف افراد زخمی ہیں۔ جائے وقوع پر جیسے ہی ٹیمیں پہنچیں تو انہیں فوری طور پر طبی امداد دی گئی۔ اسی دوران ایک شخص انتقال کر گیا۔ متعلقہ ادارے تمام تحقیقات کر رہے ہیں کہ یہ حادثہ کس وجہ سے رونما ہوا ہے۔